করছে সফে তৈরি الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے عزیزو بھائیو دوستو اور بزرگو اللہ رب العزت کے بہت شکر گزار ہے ہم کہ اللہ نے آج صبح میں سورج صحیح سالم دکھایا، اللہ نے آنکھ صحیح سالم کھولی، اللہ نے کان صحیح سالم رکھا، اللہ نے ہاتھ پاؤں صحیح سالم چلایا۔ اللہ سے ہم دعا گو ہے، اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت تک، قیامت تک، جہاں تک ہماری زندگی لکھی ہے وہاں تک اللہ بدن کے اعتبار سے، اللہ مال کے اعتبار سے، اللہ گھر کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہمیں سکون میں رکھے، ہماری ہر بیماری سے اللہ چھوٹی ہو بڑی ہو جیسی ہو ہر بیماری سے اللہ آج تو نے ہمیں صحیح سالم رکھا ہے، اللہ ہم ہماری موت تک اللہ یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا بدن کا ہر ایک عضو صحیح سالم چلے، ہمارا دماغ صحیح سالم چلے، ہمارا کان صحیح سالم سنے، ہماری آنکھیں صحیح سالم دیکھیں، ہمارا ہر ایک بدن کا پارٹس عضو صحیح سالم چلے، یہی دعا کرتے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں آج کے دور میں ایمان کا بچانا سب سے مشکل ہے۔ آج کے دور میں کلمہ جو ہم کو ملا ہے وہ کلمہ بچا کر لے کر جانا، وہ کلمہ بچا کر لے کر جانا، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر میں سونا ہے، سب کچھ ہمارے سامنے ہے۔ ایک امتحان ہوتا ہے ایس ایس سی بورڈ کا، ایک کالج کا، اور ایک چھوٹی سی کوئی اسکول کا ایگزام ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے مدرسے میں بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایگزام میں آنے والا ہوتا ہے نا تو وہ ٹیچر وہ استاد یہ بتا دیتے ہیں کہ کبھی یہ آئے گا کبھی وہ آئے گا، اس میں سے یاد کرو، یہ یاد کرو، وہ ٹیکنالوجی لو، وہ جغرافی پڑھو، یہ پڑھو وہ پڑھو، لیکن فائنل نہیں ہوتا، فائنل نہیں ہوتا کہ یہی آئے گا، وہ فائنل نہیں، آ بھی سکتا ہے اور نہیں بھی آ سکتا ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے اللہ، میرے اور آپ کے رب العالمین کتنا رحم والا، کتنا رحم والا کہ اس نے انسان کو دنیا میں اتارا، انسان کو دنیا میں اتارا۔ ہم ہماری مرضی سے نہیں آئے ہیں، ہم ہماری مرضی سے نہیں آئے ہیں، نہ ہماری مرضی سے آئے ہیں نہ ہماری مرضی سے جائیں گے۔ تو پھر یہ دنیا میں رہنا جو ہے وہ بھی ہماری مرضی کا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں اتارا اور پھر نبیوں کے ذریعے الگ امت میں الگ نبی آئے، لیکن آخری امت اور آخری نبی اور اس نبی پر مہر لگا دی کہ اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری نبی ہے، یہ آخری امت ہے، بس قیامت تک ان کا ہی نام چلے گا، ان کا ہی سکہ چلے گا، اور جو میرا بندہ اس نبی کے احکام پر، اس نبی کے طریقے پر اور میرے بتائے ہوئے دین پر چلے گا تو وہ کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت کی لامحدود زندگی ہے جس میں موت کو بھی موت آ جائے گی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں کتابوں میں جب واقعات پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو دل
دل ہچکولے کھانے لگتا ہے کہ اللہ ایک بولنا اور ایک سننا، ایک بولنا اور ایک سننا بہت آسان ہے. ابھی میں بول رہا ہوں، آپ لوگ سن رہے ہیں، اس میں کوئی ویٹ نہیں ہو رہا ہے. مجھے بولنے میں تھوڑا سا دقت ہے لیکن آپ کو سننے میں ذرا بھی دقت نہیں ہے. مائک کا سسٹم ہے، ہر ایک کے کان پر ایک سے ایک الفاظ صحیح پہنچتا ہے، آسانی کے ساتھ سن لیتے ہیں. لیکن میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا کی زندگی ہمیں اللہ نے کیوں دی ہے؟ ہم نے جو کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ یہ کلمہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ کہ اے مرد مومن، اے مرد مجاہد، اے مرد مومن، یہ دنیا ابد الآباد نہیں ہے. یہاں ہمیشہ کوئی نہ رہا ہے، کوئی نہ رہے گا. مالدار آیا، سلطنت والا آیا، بادشاہ آیا، وزیر آیا، ہر ایک آیا، فرعون بھی آیا، قارون بھی آیا، ہر ایک آیا، لیکن کسی کی نہ چلی ہے نہ چلے گی. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ دنیا میں ہمیں کلمے والی ماں کی گود ملی، کلمے والا باپ ملا، کلمے والا خاندان ملا، پھر بھی آج ہم پریشان کیوں ہیں؟ سوال ہے. آج ہر ایک مسلمان یہ چاہتا ہے کہ بس ہر طرح کا سکون مجھے ملے، ہر طرح کا سکون مجھے ملے، مال میں بھی سکون، جان میں بھی سکون، گھر میں بھی سکون. کوئی نہ کوئی ٹینشن میں کوئی نہ ہے، ہر ایک ٹینشن میں ہے. تو قرآن کہتا ہے اور حدیث بھی بتاتی ہے کہ سکون کہیں بھی نہیں ہے، سکون کہیں بھی نہیں ہے. دنیا کے کونے میں چلا جا، دنیا کے کونے میں چلا جا. ہاں، ایک بات ہے کہ دنیا کے اندر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ ہے الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے. کافروں کے لیے جنت ہے، کیونکہ کافر مر جائے گا، کافر کو موت آئے گی. ہم لوگ سب دیکھتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں بھائی، مر جانے کے بعد کیا کرتے بھائی. ایک ذات، ایک قوم ہندو کی ایک ایسی اندر ایک ذات ایسی ہے، ایک قوم ایسی ہے، ایک سماج ایسا ہے کہ جیسے انسان مر گیا، دونوں آنکھیں بند ہو گئی اور اس کا سانس رک گیا اور یہ پتا چل گیا کہ بھئی مرتیو ہو گیا، یہ ڈیٹ ہو گیا، یہ انتقال کر گیا، اسی وقت فوراً ایک کوئلہ، سلکتا کوئلہ لیا جاتا ہے اور اسی وقت گھر میں ہی اس کے منہ میں رکھ دیا جاتا ہے. آنکھوں سے دیکھا ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے. سنی سنائی بات نہیں ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے. بس جیسے ہی اس کا ڈیٹ ہوتا ہے، اس کی جان سے روح نکل جاتی ہے، فوراً اس کے منہ میں کوئلہ جو سلگا ہوا ہوتا ہے وہ رکھ دیا جاتا ہے. یعنی علامت یہ ہوئی کہ پوری زندگی خدا کی نافرمانی میں نکالی، اب موت آئی، فوراً عذاب شروع ہو گئے. اب بھائی کوئلہ سلگتا منہ میں رکھے گا، اس کے اندر طاقت نہیں ہے. موت کے وقت، روح نکل جانے کے بعد آدمی سب کچھ دیکھتا ہے، کون کھڑا ہے پاس میں، کون کیا کرتا ہے، مجھے کون دیکھتا ہے، میرے پاس کون کھڑا ہے، سب کچھ اس کو پتا ہوتا ہے. لیکن جو طاقت ہے نا ہمارے پاس ابھی کہ ہم ہاتھ ہلا سکتے ہیں، آنکھ کھول سکتے ہیں، پاؤں چلا سکتے ہیں، بس اس کے وہ طاقت چھین لیتا ہے اللہ. اگر وہ طاقت اس کے پاس اس وقت ہوتی، کتابوں میں لکھا ہے وہ ہر ایک کو اچک کے باہر پھینک دیتا. وہ طاقت اس کے پاس، وہ طاقت بھی کرتا ہے کہ کھڑا ہو جاؤں اور یہ کروں وہ کروں، لیکن خدا کی طرف سے وہ طاقت چھین لی جاتی ہے کہ اب نہیں، بس ہو گیا. اسی لیے تو زبان موت کے بعد ایک مرتبہ استغفر اللہ کہنے میں محتاج، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے میں محتاج. اسی لیے تو کہتے ہیں. تو ایک قوم ایسی ہے، ایک ذات، ان کا سماج میں ایک رواج ایسا ہے کہ اس میں انتقال کے بعد فوراً کوئلہ منہ میں رکھ دیا جاتا ہے. قربان جاؤ میرے آقا، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، سرور کونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا اچھا دین دیا ہمیں، کتنی اچھی شریعت دی کہ ہماری موت کے بعد ہمیں عزت کے ساتھ غسل بھی کراتے ہیں،
ہمیں عزت کے ساتھ غسل کراتے ہیں، عزت کے ساتھ کپڑے پہناتے ہیں. کفن جو ہے نا، کفن وہ کپڑا ہے، وہ کپڑے بھی پہناتے ہیں. عزت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ہمیں اٹھا کر 1 بائی 1 کبھی لائن لگتی ہیں، کبھی 4 آدمی لے کے چلتے ہیں. لیکن کیسے چلتے آپ نے دیکھا ہوگا نا، میت کو کتنے احترام کے ساتھ، کتنے عزت کے ساتھ اس کو قبر تک لیا جاتا ہے. اور قبر میں اتارتے وقت بھی بسم اللہ وعلا ملتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر 4 آدمی، 2 آدمی داہنے باہنے اور 2 آدمی سامنے آمنے اتنے احترام کے ساتھ، اتنی عزت کے ساتھ، اتنے ادب کے ساتھ قبر میں اتارتے ہیں. کیوں کہ مومن کی میت ہے، مسلمان کی میت ہے. اور کافروں کی میت کو آپ دیکھتے ہوگے لے جاتے ہوئے کیسا وہ اپنا الفاظ جو بولتے ہیں اور بم دھڑا دھڑ وہ کنکو بھی اچھالتے ہیں، وہ کلر لال والا ڈالتے ہیں اور لے جاتے. آپ میں سے کسی نے کسی یہ غیر مسلم کی میت کو جلتے دیکھا ہے عبداللہ؟ دیکھا ہے نا؟ تو آپ کو تجربہ ہوگا کہ وہ لوگ جب جلاتے ہیں، بہت مالدار ہوتا ہے تو اس کو گھی سے جلاتے ہیں، اس سے بھی مالدار ہوتا ہے تو کون سا لکڑ آتا ہے، وہ چندن، اس میں اس کو جلاتے ہیں. تو اس کو جب جلانا شروع کرتے ہیں نا، ہمارے بدن میں جو رگ ہے، نس رگیں بولتے ہیں نا، وہ جب جلانا شروع کرتے ہیں تو وہ رگیں ساری کھینچتی ہے. اور وہ کھینچتی ہے نا تو آدمی کھڑا نہیں ہوتا، لیکن وہ کھینچنے کے ساتھ آدمی تھوڑا تھوڑا ٹیڑھا ہوتا ہے. تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی کھڑا ہو رہا ہے، اور وہ کھڑا ہوتا ہے نا، اسی وقت اس کو جو لوگ مارتے ہیں، اس کو لوگ مارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ایسا مارتے ہیں کہ بیٹھ رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے. بھائی کھڑا نہیں ہو رہا، اس کی اندر سے جو رگیں ہیں خون کی، وہ سکڑتی ہیں، وہ سمیٹتی ہے. اس کی کمزوری کی وجہ سے یہ آدمی بھی سکڑتا ہے. لیکن یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کھڑا ہو رہا ہے، اس کو مارو اور سلاؤ اور جلاؤ. اور ہمارے قبر میں اتارتے وقت ہمیں اتارنے کے بعد کبھی پٹیے بھی رکھتے ہیں. بگلی قبر میں پٹیا بھی رکھا جاتا ہے، عزت کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ بھئی آدمی ہماری طرف جموں سے بھروچ میں ہماری طرف جب قبر کھودتے ہیں نا، یہاں کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہماری طرف جب قبر کھودتے ہیں، میرے خود کے چچا ہے، وہ قبر کھودتے ہیں، قبر کھودر ہے، تو وہ کھودتے ہیں نا تو خود پٹیے رکھ کے اندر سو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آدمی اندر سو سکتا ہے کہ نہیں سو سکتا. اور اسی پٹیے بند ہوتے ہیں اور اسی میں وہ بیٹھ کر دیکھتے بھی ہیں کہ بھئی فرشتے آئیں گے، اس کو اٹھائیں گے اور بٹھائیں گے اور سوال کریں گے تو آدمی بیٹھ پائے گا کہ نہیں بیٹھ پائے گا. تو سو جاتے ہیں اور بیٹھتے بھی اندر، ہاں بھئی میں کمپلیٹ بیٹھ رہا ہوں، وہ میت بھی بیٹھے گی اندر آرام سے، پھر وہ نکلتے ہیں. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اتنا اچھا مذہب دنیا میں اور کون سا ہوگا؟ کون سا ہوگا؟ قبر میں اتارتے وقت عزت، قبر میں اتارتے وقت عزت، اور جو مٹی ڈالی جاتی ہے ہم پر، وہ مٹی خالی نہیں ڈالی جاتی، اس میں بھی پڑھا جاتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں مٹی میں لوٹایا، اور ہم تم کو اسی سے دوبارہ نکالیں گے اور ہمارے سامنے آ جاؤ گے. قرآن کہتا ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، کبھی ایک رات کونے میں بیٹھنا اور بیٹھ کر ہر کوئی چیز سوچتے ہیں ہم کہ یہ ماہ میں اتنا کمایا، آئندہ ماہ میں یہ کروں گا، آئندہ سال میں وہ زمین رکھوں گا، آئندہ سال میں وہ گاڑی لوں گا، اس کا ہفتے سے یہ سیٹنگ کروں گا. کبھی ایک رات سوچ کر یہ بیٹھنا کہ خدا کی قسم میرا کل کا مجھے پتا نہیں ہے، اگر میں کل قبر میں اتر جاؤں گا تو میں اللہ کو میری زندگی کا کیا حساب دوں گا. نماز چھوڑنا آسان، کلمہ تو نے پڑھا، قرآن تیرے پاس، نماز آسان، سجدہ کرنا آسان، رکوع کرنا آسان، قیام کرنا آسان، تو آسانی کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے. نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنا فرض ہے، فرض، اور وہ فرض کی قیمت ہمیں تمہیں پتا نہیں ہے، وہ اللہ جانتا ہے کہ ہم کس کے لیے کھڑے رہے ہیں. لیکن اذان، مؤذن اذان دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی میں ایک الفاظ آتا ہے حی علی الصلاۃ،
نماز کی طرف. اسی کے بعد دوسرا الفاظ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. نماز کی طرف بھی اللہ بلاتا ہے، نماز بھی تو پر اور کامیابی بھی تیری ہے. کون سا مذہب ایسا ہے کہ جب بلاتا ہے اور کامیابی دیتا ہے؟ سیدھی سی مثال ہے، سیدھا ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کروڑوں مذہب کو دیکھ رہے ہیں. ابھی میں نے مثال دیا کہ موت کے بعد فوراً سلگتا کوئلہ منہ میں رکھا جاتا ہے. دوستو موت کے بعد سلگایا جاتا ہے. ہماری زندگی موت کے بعد بھی ہماری عزت ہے. دنیا میں بھی ہم نماز کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تسبیح کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، نبی کی سنت کے ساتھ رہیں گے تو یہاں بھی ہماری عزت ہے، یہاں بھی ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا ہے. یہ یقین ہے ہمارا. ہم پلیٹ فارم پہ گاڑی، انجن، ڈرائیور صحیح پلیٹ فارم پہ لے کر آئے گا تو پلیٹ فارم پہ صحیح آئے گی. اگر اس کو اس کا علم نہیں ہوگا وہ پتری چھوڑ دے گا، وہ گاڑی پلیٹ فارم پہ نہیں جنگل میں جائے گی. سارا کچھ نقشہ ہمارے پاس ہے. دنیا دنیا دنیا، مال 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 ہے، کماؤ کھاؤ پیو کھلاؤ، عبادت ہے. لیکن روپیہ نماز کے ساتھ، روپیہ قرآن کے ساتھ، بنگلہ گاڑی قرآن کے ساتھ، میرا سماج قرآن کے ساتھ، میری شادی، میری خوشی، میری غمی، سارا کچھ. غمی میں پہلے میں میرے اللہ کو یاد کروں گا. میری خوشی آئی، میرے گھر پہ خوشی کا کوئی موقع آیا، شریعت مجھے کیا کہتی ہے. غمی کا کوئی موقع آیا، میں ایسا ہی کروں گا جیسے مجھے شریعت نے سکھایا ہے. میرے یہاں کوئی سا بھی خبر آئی، کون سا بھی وقت آیا، میں سب سے پہلے جو کلمہ پڑھا ہے اس کو آگے رکھوں گا. اور اس کے بعد سارے سماج کو خوش کرنے میں، سوسائٹی کو خوش کرنے میں، خاندان کو خوش کرنے میں اللہ کو ناراض کریں گے. دوستو خاندان، سماج، روپیہ، گاڑی، بنگلہ کہاں تک؟ دو آنکھیں بند ہونے تک. دو آنکھ بند ہو جائے گی، میں نے آگے بھی بتایا تھا، دو آنکھ بند ہو جائے گی. 6 ماہ 7 ماہ قبر میں جانے کے بعد لڑکا قبر پہ آئے گا. اس کے بعد لڑکا اپنے باپ کی قبر کو بھول جائے گا. بیٹا ہوگا تو باپ بھی بھول جائے گا. کیونکہ دنیا میں اللہ معاف کرے آج عبداللہ بھائی دنیا آپ دیکھ رہے ہو نا. ابھی عبداللہ بھائی میرے ساتھ چلے تھے، پوچھو ان کو. میں نے 2 مدرسے میں ہم گئے تھے. ماحول پوچھو کیسا تھا، کیسا لگ رہا تھا عبداللہ بھائی؟ کتنا نورانی ماحول تھا. دنیا دنیا کرتے رہو گے دوستو. آج دنیا یہی چاہتی ہے کہ مسلمان کھوکھلا ہو جاوے، مسلمان کلمہ چھوڑ دے، مسلمان قرآن چھوڑ دے، مسلمان اللہ کو پہچاننا بھول جاوے، شریعت کو چھوڑ دے، سنت کو چھوڑ دے. ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک سنت پر عمل کرے گا نا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے. یہ قرآن ہاتھ میں لے گا نا، وہ قرآن پڑھتے جائے گا، دل کا سکون لیتے جائے گا. وہ جتنا بھی ہوگا دنیا میں اس کے دل میں ذرا بھی ٹینشن نہیں آئے گا. کیونکہ قرآن پڑھتا ہے نا روزانہ، وہ قرآن اس کو اندر سے سکون دیتا ہے. جیب میں پیسہ نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن قرآن پڑھے گا نا تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اللہ کھلائے گا، اللہ پلائے گا، اللہ پہنائے گا، اللہ گھمائے گا، اللہ سب کچھ کرے گا، اللہ ہر ایک حاجت کو پوری کرے گا. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کتا، بلی، بکری، یہ سب دیکھ رہے ہو نا بھائی، دیکھ رہے ہو نا. یہ چھوٹے چھوٹے پرندے صبح میں چہچہاتے ہیں. یہ گائے، بکری، بیل سب کچھ آپ دیکھ رہے ہو. وہ کمانے جاتے ہیں کمانے، کام کرنے جاتے ہیں؟ نہیں جاتے بھائی، کھاتے ہیں. وہ لوگ کھاتے ہیں. اور اللہ نے ان کو لباس بھی ایسا دیا کہ ان کو کپڑوں کی ضرورت نہیں. ٹھنڈی آئی ان کا وہ کور ان کو تاپ لے گا. بارش آئی ان کو جو کپڑا اللہ نے پہنایا وہ بارش میں چلے گا. گرمی آئی اللہ نے جو دیا ہے اس میں اس کا سمیٹ جائے گا. ہم کو ٹھنڈی کا کپڑا الگ چاہیے، بارش کا کپڑا الگ چاہیے. کیونکہ ہم عقل سلیم رکھتے ہیں نا، ہم عقل سلیم رکھتے ہیں. ہمیں پتا ہے کہ بھئی بارش کے موسم میں بارش ہوتی ہوگی، میں باہر نکلوں گا بھیگ جاؤں گا، تو ہمیں پھر چھاتا ہے یا پھر رین کوٹ ہے ہم لیتے ہیں. اسی طرح ہر موسم میں، ٹھنڈی کا موسم ہے جیکٹ لیتے ہیں، گرمی کا موسم ہے ایسے سوتی کپڑے بالکل باریک جو اس میں گرمی نہیں لگے گی وہ پہنتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اتنی گرمی ہے باہر، اتنی گرمی ہے کہ نہ پوچھو بات. یہ گرمی زیادہ ہونا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. گرمی کا زیادہ ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ کہتا ہے وہ گرمی بھی دور کر دوں گا، لیکن کب کروں گا؟ کہ جب تو 5 وقت کے سجدے میں پابند ہو جائے گا.
قرآن کا پابند ہو جائے گا، کلمہ پڑھا ہے کلمے کا پابند ہو جائے گا۔ آج ہی ایک مفتی صاحب کا ایک میسج آیا کہ امت مسلمہ کو، ہندوستان کی، انڈیا کی امت کو بول دو، مسلمانوں کو بول دو کہ آج جمعہ کے دن فجر سے لے کر عشاء تک، فجر سے لے کے عشاء تک 300 مرتبہ یا 3000 مرتبہ یہ ورد کر لو، نستغفرک اللہم ونتوب الیک، بولو نستغفرک اللہم ونتوب الیک، اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں مجھ سے، اے اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہماری توبہ کا قبول کر لے اور تو ہمیں معاف فرما دے۔ اگر تو نے معاف فرما دیا، دنیا میں ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ فلسطین کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، انڈیا کی حالت بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں ہو رہی ہے؟ ابھی رمضان کے بعد سے ماحول دیکھو مسجد کا، 7 آدمی فجر میں پہلے نماز کھڑی ہوتی ہے نا، 4 آدمی، دھیرے 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 نماز ختم ہونے تک 1.5 صف۔ تو کہاں گئے مسلمان؟ فجر میں رمضان میں آپ دیکھو شہری سے شور شرابہ شروع، مسجد میں قرآن کی تلاوت، تسبیح کی پابندی، اور فجر کی نماز میں پورا صحن پیچھے آگے سب پھول۔ جس کے روزے اور نماز اور تراویح قبول ہو گئی، فرمایا کہ اس کو رمضان کے بعد کی زندگی کے اندر جس کے روزے، نماز اور قرآن کی تلاوت رمضان میں کی ہوئی قبول ہو گئی، اللہ نے قبول کر لی، اور رمضان کے بعد بھی اپنی تلاوت کو، اپنی نماز کو نہیں چھوڑے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان میں جتنے بھی عمل ہم نے کیے ہیں وہ اللہ نے قبول کر لیے۔ اور نہیں ملتی ہے توفیق تو سوچ لو، نہیں ملتی ہے توفیق تو سوچ لو کہ میرا رمضان کا روزہ رکھنا، بھوکا رہنا، پیاسا رکھنا، رات کو تراویح میں کھڑے رہنا، پورا دن بھوکا رہا، بیوی سے دور، بچوں سے دور، گھر میں نہیں، دھوپ برسات، پانی کا پیاس برداشت، سب کچھ برداشت کیا۔ کیوں برداشت کیا؟ کہ میری زندگی بن جاوے، میری زندگی بن جاوے، میری قبر بن جاوے، میری آخرت بن جاوے۔ کیونکہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مسئلہ ہمارا دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا دنیا کا نہیں ہے۔ یہ تو 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ کماؤ، کھاؤ، پیو، چل نہیں کھائیں گے تو بھی دن جا رہا ہے بھئی، بھوکے ایک ٹائم رہیں گے، ابھی دوپہر میں کھانا نہیں کھایا سمجھو تو وہ 3 گھنٹے 4 گھنٹے نکل جائیں گے، رات کو بھی کھانا نہیں ملا تو بھی نکل جائیں گے بھئی۔ دوسرے دن تو آدمی اللہ بھوکا نہیں رکھتا ہے، اللہ بھوکا نہ سلاتا ہے نہ بھوکا اٹھاتا ہے دوستو۔ اور رب العالمین کو ہم پہچانتے نہیں ہے، وہ مدد کرنے پر آوے نا تو ہمیں کوئی آویدن پتر جو بولتے ہیں نا وہ بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس ہمیں جھکنے کی ضرورت نہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، ہندوستان میں ہمارا حق ہے، ہم اتنے سالوں سے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، ہم نے اتنے قربانی دی ہے، سب کچھ کیا ہے، ان کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری نمازوں کو ایسی مضبوط بناؤ، مسجدوں کو ایسا آباد کرو کہ وہ لوگ آنکھ اٹھانے میں قاصر ہو جائے کہ نہیں۔ وہ کسی جنگ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی دشمن کو دیکھنے بھیجا نا تو دیکھنے آیا کہ دیکھ دشمن کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھنے گا تو بول رہا ہے کہ مسلمان، وہ صحابی اس وقت مسواک کر رہے تھے نا تو وہ دشمن نے دیکھا کہ وہ لوگ اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، حالانکہ مسواک کر رہے تھے، کوئی دانت تیز نہیں کر رہا تھا، نبی کی سنت ادا کر رہے تھے۔ وہ اپنے شیطان کو آکے بولتا ہے وہ تو اپنے دانت تیز کر رہے ہیں، وہ گھبرایا کہ ابھی دانت تیز کر رہے ہیں، وہ دانت سے ہی ہم کو ختم کر دیں گے۔ آج کا مسلمان نمازوں کو تھام لے، قرآن کو تھام لے، قرآن کو پکڑ لے، نبی کے طریقوں کو پکڑ لے، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی قرآن ہے، آج بھی وہی ہے سب کچھ دیکھنے والا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، وہ ہر وقت لگا رہتا ہے میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ کب میرے پاس آ جاوے اور اس کو میں معاف کر دوں۔
یہ گناتا نہیں، احسان نہیں جتلاتا کہ اتنے سال سے کھا رہا تھا، اتنے سال سے گناہ کر رہا تھا، کتنے سال ہو گئے ایک مرتبہ بھی میرے پاس نہیں آیا، تو نے یہ گناہ کیا، وہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، اس گناہ کا یہ جرم ہے، اس کے بدلے میں یہ جرم دینا پڑے گا. نہیں، وہ کہتا ہے تیری آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، تیری آنکھ سے روتے وقت آنسو نکلتا ہے، وہ آنسو رخسار پہ نہیں آتا، اس سے پہلے میں تجھے معاف کر دیتا ہوں. کسی کو رونا نہیں آتا. مولانا میں رونے کی بہت کوشش کر رہا ہوں اللہ کے سامنے، لیکن رونا نہیں آتا. رب ذوالجلال فرماتا ہے رونے کی ضرورت نہیں، رونے کی شکل بنا دے تو بھی معاف کر دوں گا. اس سے آسان کون؟ بھئی رونے کی شکل بنا دے تو بھی معاف، آنکھ سے آنسو نکل جاوے، گال پہ رخسار پہناوے، اس سے پہلے معاف. ایسا معاف کرنے والا کون ہوگا؟ ہے دنیا میں کوئی؟ کسی کے سامنے جھگڑا ہو گیا، کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا، اس کے ساتھ سمادھان کی بات ہوتی ہے کہ بھئی سمادھان تو معافی مانگنی پڑتی ہے، بھئی مجھ سے جو غلطی ہوئی میں معافی مانگتا ہوں، اب آئندہ سے نہیں ہوگا. بس رب العالمین کو تو کچھ نہیں کہنا ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اور وہ بھی سچے پکے دل سے. بھئی اللہ وہ اپنے دل کے اندر کی باتوں کو جاننے والا ہے کہ آدمی بندہ میرے پاس معافی مانگنے تو آیا ہے، لیکن دل سے معافی مانگتا ہے کہ زبان سے مانگتا ہے اس کو پتا ہے. اگر دل سے معافی مانگی ہے اللہ فوراً قبول کر لیتا ہے. اور میں نے وہ چور کا واقعہ سنایا تھا نا، چوری کرنے گیا تھا، گھر میں جو بات سنی کہ بھئی بادشاہ کی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو کوئی اچھے لڑکے سے رشتہ ناتا طے کر دے وے، تو وہ گیا، چوری کرنے گیا تھا، لیکن اس کے دل میں آیا مجھے بھی شادی کرنی ہے تو میں بھی اچھا ایک ولی کیسے نہ بن جاؤں. گاؤں کے کنارے گیا اور ایک جھونپڑی بنا دی اور اس میں اللہ اللہ، نماز روزہ یہ وہ تسبیح پابندی سب کچھ کر دیا. اب اس نے اللہ سے دل سے معافی مانگی تھی کہ اللہ اس لڑکی سے شادی کرنا ہے نا تو میں دل سے معافی مانگتا ہوں، میں اب سنبھل جاؤں گا اور نیک بن جاؤں گا. اللہ نے اپنی طرف ایسا بلایا کہ بادشاہ کا وزیر آیا کہ چلو بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے. اس نے پوچھا کیوں بلا رہے ہیں؟ بولے ان کی لڑکی کا رشتہ آپ سے جوڑنا ہے. وہ جوان نے اپنے منہ سے جواب دیا بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، میری شادی تو آسمان والے سے ہو چکی ہے، قرآن سے ہو چکی ہے، نماز سے ہو چکی ہے، دنیا کی شادی مجھے نہیں کرنی ہے. چھوڑ دیا، اللہ والا ہو گیا. حالانکہ کیوں سنبھل گیا تھا، وہ سدھر کیوں گیا تھا اس لڑکی کے لیے، لیکن اللہ نے کیسا قبول کر لیا کہ شادی بھی نہیں کرنا ہے، اب تو بس قرآن نماز ذکر بس یہی کروں گا اور اسی میں میری موت آ جائے گی اور میں شادی جنت میں کروں گا. بھئی جنت میں جانا ہے نا، جنت میں جانا ہے نا. نہیں جائیں گے کو خالی ہنستے بس. بھئی جنت میں جانا ہے، سب کو جانا ہے، سب کو پکا. تو نانی کا گھر نہیں ہے، وہ نانی کا گھر نہیں ہے. نانی میں آیا کھولو وہ نہیں ہے. وہ نانی کا گھر نہیں ہے، ماموں کا گھر نہیں ہے. کھٹکھٹاؤ گے کھل جائے گا، اندر آ جاؤ گے. اس میں کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے میوے ہیں، کیسے کیسے پھل ہے. ابھی میں ایک مولانا کا بیان سن رہا تھا نا، اس میں مولانا فرما رہے تھے کہ بھئی دنیا کی دارم کو کیا بولتے ہیں؟ انار. دنیا کی ایک انار کتنی بڑی ہے؟ کتنے آدمی کھا سکتے ایک انار میں؟ ایک بھی نہیں کھا پائے گا عبداللہ بھائی، میرے جیسا تو 5-6 کھا جائے گا. صاف بات. دنیا کی ایک انار ایک آدمی نہیں کھا سکتا ہے. جنت کی ایک انار اتنی بڑی ہوگی کہ اس انار میں 10 آدمی بیٹھ کر کھائیں گے. کتنے آدمی؟ وہ انار میں بیٹھ کر 10 آدمی کھائیں گے. انار کا یہ معاملہ ہے تو بنانا کتنا بڑا ہوگا، تربوز کتنا بڑا ہوگا. اور جنت میں جانے کے بعد کھانے کے بعد ٹوائلٹ نہیں. جنت میں ٹوائلٹ نہیں ہے، بیت الخلا نہیں ہے جنت میں. نہ ہو پتا تو سن لو، جنت میں بیت الخلا نہیں ہے. پاک ہے وہ، پیشاب نہیں، پخانہ نہیں. بولتے ہیں کہ مولانا پاولی ہو گیا ہے. مولانا بیت الخلا نہیں تو کھائیں گے تو جائے گا.
میرے بھائیو دوستوں کو جنت میں بیت الخلا نہیں، پیشاب پانی نہیں، جنت کے اندر آدمی جتنا بھی کھائے گا اللہ ایک ڈکار دے گا. ڈکار لیتا نا ہم لوگ، ایک ڈکار لے گا، وہ ڈکار میں سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. اور دنیا کی ڈکار میں، دنیا میں جو کھاتا ہے، ابھی کسی نے باجی کھائی، کسی نے گوشت کھایا، کسی نے بریانی کھائی، وہ ڈکار لیتا ہے نا تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے اور پتہ چلتا ہے. بولتے کیا کھایا؟ باجی کھائی تو نے، ڈکار کھائی، ہوائی. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، جنت میں ایک ڈکار کھائے گا، کھانا ہضم ہو جائے گا، اور ڈکار کھانے کے بعد منہ میں سے مسک کی خوشبو آئے گی. ایسی ہے جنت، جانا ہے. اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. دو گنی شیخ بھائی، دو گنی اچک کے رکھتے ہیں نا ٹرک میں. یہاں 2 گنی اچکتے ہو نا آپ لوگ. کوئی کبھی کبھار میں نے ایک دیکھا ہے، باقی 2 تو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ. 2 تو یوں ہی اٹھا کے پھینکتے ہیں اندر، میں دیکھتا ہوں کتنی مرتبہ. تو 2 گنی اٹھا کر اٹھانا آسان ہے. کیوں آسان ہے؟ مولانا 1 2 3 4 تاریخ کو 2 گنی اٹھانا آسان، پنکھے کے نیچے مصلی بچھا کر 2 رکعت پڑھنا مشکل. اور جیب میں تسبیح نہیں، مسواک نہیں. کیا ہوگا؟ وہ سب سے بڑا شیطان موبائل. تھوڑا ٹائم ملے گا نا، ابھی نکلے گا باہر اور نکل کے فوراً، وہی بہت بڑا بزنس مین ہے، اس کے اوپر سب کچھ آ جاتا ہے. اور کچھ غلط آیا ہوگا نا تو دوسرے کو فون کرے گا، بیجو بہت اچھا ایک دم ہاٹ کلپ آیا ہے، ہاٹ، وہ بھی تیار ہے، وہ بھیجے گا، وہ بھی کہے گا بہت اچھا. اچھا اس کے اندر اب کیا ہوگا؟ کوئی لڑکی ناچ رہی ہوگی، کوئی گانا گا رہا ہے، کچھ بھی ہو رہا، کوئی زنا کر رہا ہے. زنا کیا تم نے؟ آنکھوں سے زنا کر لیا، کسی کی عورت کو دیکھا، اسی وقت یہ سوچ لو کہ اگر میری بہن، میری بیٹی، میری بیوی اسی پر ہوتی تو میں دیکھتا، میں برداشت کرتا. ہمارا دل، ہمارا ضمیر اتنا مر گیا کہ ہم کسی کو بھی دیکھ لے، کسی کی بھی غیبت کر لے موبائل پر. کیا ہمیں قبر میں نہیں جانا؟ کیا ہمیں موت کا مزہ نہیں چکھنا؟ قرآن کہتا ہے بار بار، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، فقیر ہو، کوئی بھی ہو، موت آ کر رہے گی، ڈبوچ کر رہے گی. اور ہمارا یہ دنیا میں رہنا، دنیا میں رہ کر ہمارا اسی طرح زندگی گزارنا کہ بس صبح ہوئی شام ہوئی وہی جانوروں کی طرح، نہ نماز، نہ صلاۃ، نہ ذکر، نہ قرآن، کچھ نہیں، کھایا پیا، بیت الخلا اور بستر اور کام. تو ہم میں اور جانوروں میں کیا فرق رہا؟ بھئی فرق رہا کچھ؟ اور اللہ نے ہماری تعریف قرآن میں کی ہے. اللہ نے ہماری تعریف قرآن میں کی ہے. کیا کی ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بہترین امت بنائی کہ دنیا میں جانے کے بعد لوگوں کو بلائی کا حکم کرے گی، لوگوں کو نماز سکھائے گی، لوگوں کو وضو کا طریقہ سکھائے گی، اچھی باتوں کی طرف بلائے گی، نیک کاموں کی طرف بلائے گی، اور گناہوں سے روکے گی، منکرات سے روکے گی. اب خود ہی گناہوں سے نہیں بچتا ہے تو دوسروں کو کیسے بچنے کا بولے گا؟ ایک آدمی کام کر رہا ہے، کبھی کبھار دعوت دے بھی دیتا ہے کہ بھائی غلط ہے مت کر، بھائی غلط ہے یہ مت کر. جوا کھیلنا حرام، سود لینا حرام، دارو پینا، شراب پینا حرام ہے. کیونکہ اس کے پینے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. بھئی دارو پیا، شراب پیا آدمی نے، اور شراب پینے کے بعد اس کی عقل پہ پردہ ہو جاتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا میں کہاں کھڑا ہوں، کہاں پی رہا ہوں. اور اسی جنت میں اللہ شراب بھی دے گا. اگر دنیا میں شراب نہ پی ہوئی ہوگی، دنیا میں شراب نہیں پی ہے تو اللہ جنت میں شراب دے گا. اور ایسی شراب ہوگی کہ دنیا کی طرح نہیں کہ پینے کے بعد کیا بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کس کے ساتھ بات، وہ بیوی کے ساتھ بھی یہ دی وہ دی، پتہ ہی نہیں، باپ ہے، ماں ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بس دھڑام سے جو زبان میں آیا. وہ اگر سویا نہیں، دنیا کی شراب پینے کے بعد اگر آدمی سویا نہیں نا، اللہ حفاظت کرے اتنے دھمال کرتے. کیا کرتے ہیں؟
پتہ نہیں چلتا اس کو کہ میں کیا کر رہا ہوں. حرام ہے جوا کھیلنا، حرام سود لینا دینا دونوں حرام ہے. سود لینا سمجھتے ہو، بیاج سود کو سمجھتے ہو نا، سمجھتے ہو کس کو بولتے ہیں؟ کسی کو دیا پیسہ 1000 روپیہ، کوئی لینے آیا کہ بھائی مجھے 1000 روپیہ دے، میں تجھے 2 دن میں 3 دن میں لوٹا دوں گا. اب وہ ضرورت والا بیچارہ پریشان ہوگا، اسی لیے تیرے پاس 500 1000 لینے آیا. اس کو بولتا ہے 1000 3 دن کے لیے دوں گا تو صحیح، لیکن 3 دن کے بعد اس کے اوپر 300 لوں گا. کتنا؟ 300 لوں گا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جس نے سود کھایا، جس نے سود کھایا، وہ کھانے کے بعد اندر اترتا ہے. موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب نہیں کرتا. موت کے وقت اللہ کلمہ نصیب نہیں کرتا. اور جس کو موت کے وقت کلمہ نہ ملے، اس کی قبر، اس کا حشر کا میدان، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا، کیا جواب دے گا؟ تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، بیانات تو بہت سنے، بہت سنے، بہت سنا، میرے بھی سنے ہوں گے، دوسرے کتنے مولانا کتنے بھی سنتے ہوں گے، لیکن ایک بات کا پختہ ارادہ کرو کہ جو سنتے ہیں اس کو دل میں لیں گے، اس کو دل میں لیں گے. اور یہ جوانی اللہ کو دیں گے، یہ جوانی اپنی بیوی کو دیں گے. زنا خوری، بدکاری بہت خطرناک چل رہی ہے. آنکھوں سے زنا، ہاتھ سے زنا، پاؤں سے زنا. آنکھوں کا بھی زنا ہے. ایک لڑکی کو ایک مرتبہ غلطی سے دیکھ لیا، معاف ہے. غلطی سے دیکھ لیا، بھئی نیچے دیکھ رہا تھا، کوئی لڑکی آئی وہ دیکھ لیا، وہ معاف ہے کہ بھئی پتہ نہیں تھا. لیکن بار بار جان بوجھ کر، او ہو کیا ہے زبردست، وہ زنا ہے، زنا ہے. دماغ سے سوچتا ہے اور کیا کیا اس کے بارے میں سوچ لیتا ہے. کرنے کا تو کچھ نہیں ملتا، لیکن گناہ سمیٹتے جاتا ہے، سمیٹتے جاتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب بھی مت جاؤ، کرو مت، قریب بھی مت جاؤ. کیوں؟ وہ بہت برا ہے، بہت برا. جب آدمی زنا کرتا ہے نا عبداللہ بھائی، جب زنا کرتا ہے آدمی کسی لڑکی، بھائی قابو ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے کہ میں زنا کر سکتا ہوں. کسی روم میں گیا، کسی کو لڑکی کو لے کر گیا اور سب کچھ طاقت ہے، سب کچھ ہے، کرنا شروع کیا. جیسے زنا کے لیے وہ کام شروع کرتا ہے، اللہ ایمان کی دولت کو دل سے چھین لیتا ہے. اور اسی حالت میں، اسی کام میں انتقال ہو گیا، موت آ گئی، تو بغیر کلمے کی دنیا سے گیا. اللہ حفاظت کر. اسی لیے تو قرآن نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، اس کے پاس قریب بھی مت جاؤ، بہت خطرناک، بہت برا ہے. وَسَاءَ سَبِيلًا، بہت برا راستہ ہے. ایسے ہی ہے بے نمازی بن کر گھومنا، قرآن کو سالوں سے نہ دیکھنا. ہماری کتاب ہے، ہم اس کے لیے کرتے ہیں. یہ وقف بل کا قاعدہ عبداللہ بھائی ابھی دیکھتے ہو نا کتنا چل رہا ہے. اس کے اندر ہر ایک چیز کی ترمیم کر رہے ہیں وہ لوگ، ہر ایک چیز کی. یعنی مسلمان اپنے مذہب پہ فیصلہ نہیں کرے گا. طلاق کا مسئلہ بھی ان کے ہاتھ میں، نکاح کا مسئلہ بھی ان کے ہاتھ. یعنی وہ آرڈر جیسے پھینکے نا ویسے تم کرنا پڑے گا. حالانکہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے اور نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. لیکن سب سے پہلے اس کے اندر ہمارا اللہ کے سامنے ایک ہو کر رہنا کہ ہم اللہ تیرے ہیں، تو ہمارا بن جا، وہ ہمارا بن گیا. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے یوں نظر اٹھا کے ہماری سامنے دیکھ سکے، وہ طاقت نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو، سب سے پہلے اور سب سے آخری ایک ہی بھیک ہے ہماری کہ 5 وقت کی نماز. قرآن اور ہم مسلمان ہیں. جو ہم کو حرام کیا وہ حرام، جوا حرام، سود حرام، زنا حرام، یہ شراب پینا حرام، سب کچھ حرام. کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ستانا ناحق، کسی کی مذاق کرنا. کل میں کتاب میں سبق پڑھا رہا تھا، اس میں یہ بات آئی کبھی گناہ صغیرہ میں کہ کسی مسلمان کی ہجو کرنا، یعنی مذاق اڑانا، جان بوجھ کر بیچارہ جا رہا ہے، اب اس کا دماغ تھوڑا ویسا ویسا ہے تو اس کو کھلونا بناتے ہیں. ہم لوگ کھلونا بناتے ہیں نا. نہیں میرے بھائیو دوستو بزرگو، تم اس کو کھلونا بناتے ہو، لیکن اس کے دل کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے نا، وہ تکلیف کو تم نہیں دیکھتے ہو. وہ تکلیف کو اس کا اللہ اور وہی
جانتا ہے کہ آج میرا مذاق اڑا رہا ہے، تو کسی مسلمان کی ہجو یعنی مذاق بھی مت کرو، اور بیکار لوگوں کے پاس اٹھنا بیٹھنا بھی بند کرو، اور ہم ہماری زندگی پہ فوکس کریں گے کہ میرا کلمہ، میرا قرآن، دوستی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایسوں کے ساتھ بیٹھو کہ جو اللہ سے تم کو جڑائے، اللہ کو سمجھائے، ایسوں کے ساتھ جڑو، بیٹھو، سب کچھ کرو، اور پکا ارادہ کرو کہ نماز کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ کرو کہ قرآن کوئی نہیں، 3 لیٹی 4 لیٹی آدھا صفحہ، اور نہیں آتا ہے پڑھنا تو اٹھا کر کلام ہے بس دیکھ لو، اللہ کہتا ہے اس کو دیکھے گا تو بھی میں ثواب دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب